अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये मेरा तकरीबन तीसरा लाहौर का व्लॉग है। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ये सुबह का टाइम था, मैंने सुबह उठ के नमाज़ कुरान पाक की तिलावत की थी। करने के बाद मेरी जो फ्रेंड है उनकी भाभी ने कहा कि चलो बाहर निकलते हैं, थोड़ा वॉक करके आते हैं। और यहाँ पे मस्जिद अली बनी हुई है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी मस्जिद है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, देख आते हैं। सुबह सुबह वॉक भी हो जाएगी और थोड़ी देख आते हैं अल्लाह के घर को भी कितना खूबसूरत बनाया और कितने दिल से और कितने प्यार से बनाया है। तो ये जो मेरी क्या कहते हैं फ्रेंड की भाभी का घर है वो जौहर टाउन में है। जौहर टाउन के साथ ही वफाकी कॉलोनी, और वफाकी कॉलोनी में ये मस्जिद है। और मस्जिद का नाम उन्होंने मस्जिद अली रखा है। इमाम बारगाह भी है, इमाम बारगाह भी है अंदर और मस्जिद भी है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, बहुत ही दिल से बनाई हुई है उन्होंने। हर एक चीज़ देखने के काबिल है, दरवाज़े, विंडो, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग सब बहुत प्यारा था। मौला का अलम इतना खूबसूरत बनाया हुआ था उन्होंने। हर चीज़ का उन्होंने बहुत ख़्याल रखा हुआ था, कौन सी जगह पे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये रात के टाइम सीढ़ियों की लाइटें जलती हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं। जो सीढ़ी, ये सामने मौला के अलम की जगह उन्होंने बनाई हुई है, ये भी बहुत प्यारी है। ये देखें, ये इनका दाखिली दरवाज़ा है जो अभी तो फ़िलहाल बंद था। जब नमाज वगैरह पढ़ी जाती है या मजालिस वगैरह होती है तो फिर ये खोल देते हैं। ये सारा नीचे संगे मरमर लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। कहीं कहीं मार्बल भी लगा हुआ है, पर ये अंदर वाली साइड पे और मौला अब्बास की जगह पे इन्होंने ना वो मार्बल लगाया हुआ है। बहुत ही प्यारी मस्जिद लग रही थी कि बस मैं लफ्ज़ों में बयान कर ही नहीं सकती। जो लाहौर के रहने वाले हैं वो जाएँ, जाके देखें और ज़ियारत करें जाके, और जाते भी होंगे कि कुदरत का शाहकार देखें। और जो लोगों ने बनाया है दिल से, ये अल्लाह के नाम लिखे हुए थे, बहुत ही खूबसूरत। मैं नहीं बयान कर सकती कि कितनी खूबसूरत मस्जिद थी। जिसने भी बनाई है और जिन जिन का भी इस मस्जिद में हिस्सा है बनाने में, अल्लाह हम सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और अल्लाह हमारे और आपके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा करे। और ये फिर हम उधर से वापस आ गए थे तो आगे नाश्ता बना हुआ था, हम फिर नाश्ता करने बैठ गए। नाश्ते में पराठे थे, पराठे तो नहीं, मैंने तो सिंपल रोटी कही थी क्योंकि मैं सुबह इतना हैवी नाश्ता नहीं करती। तो मैंने कहा अब यहाँ क्या करना, कहना कि बस जो उन्होंने बनाया खा लिया। आमलेट बना हुआ था, लेफ़्ट ओवर सालन था शाम का, लस्सी थी, दही थी, चने थे। बहरहाल बहुत मज़ा आया लाहौर में जाके। मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ओवरऑल टूर लाहौर का बहुत अच्छा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबकी ज़िंदगियों में सुकून रखे और मेरी ज़िंदगी में भी सुकून रखे। तो ये देखें जी, फिर नाश्ता करने के बाद वो मेरी फ्रेंड के बेटे ने जाना था जीसी कॉलेज लाहौर में। उसने अपनी कुछ चीज़ें रात को रखी थी और कुछ उसने वापस उठानी थी। तो मैंने कहा भी चलो मैं भी जाके अपनी, पहले तो मैंने रात की वीडियो बनाई थी, तो मैंने कहा चलो भाई मैं दिन की बना लूँगी। ये मेरी फ्रेंड की भाभी का घर है जौहर टाउन लाहौर में, ये उनके बाहर की गली। और ये सब अपने जाने की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो ये लोग जा रहे हैं, ये देखिए ये जीसीयू का गेट। तो मैंने कहा चलो मैं भी, दिन को रात को इतनी प्यारी लग रही थी ये यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, तो दिन को कितना प्यारा लगेगा। पर दिन को उन्होंने जाने दिए नहीं दिया, इतना रश था ना कि यहाँ आए हुए थे बीएस वालों का एडमिशन हो रहा था। इतना ज़्यादा रश था ना कि जाने ही नहीं दे रहे थे। फिर हमने कहा यहाँ जा रुक के क्या करना, हम पास ही था क्या कहते हैं करबला का हमेशा। तो हमने सोचा चलो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ की जाके ज़ियारत कराते हैं। मैं पता नहीं कितनी बार लाहौर आई हूँ, मुझे याद नहीं है, मगर मैं यहाँ नहीं आई, यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। तो ये भी मौला का इमाम बारगाह बना हुआ है, बहुत प्यारा। ज़ायरीन यहाँ आए हुए थे, बरामदों में बैठे हुए थे और कुछ अंदर दुआ करने गए हुए थे। मैंने अंदर की तो वीडियो नहीं बनाई क्योंकि भाई को थोड़ी जल्दी थी। वो कहते थे कि भाई बच्चे ने ना अपनी चीज़ें उठानी भी हैं और रखनी भी हैं, और हमने फिर वापसी के लिए भी आज ही निकलना है। तो हम वहाँ से ज़ियारत वगैरह करके हम निकल आए, तो वापस आए तो फिर वही रश था। बच्चे ने बड़ी कोशिश की कि भाई मैं हम अंदर चलें, तो नहीं जाने दिया। ये उसके सामने पार्क था, जिसी जो लाहौर में रहते हैं उन्हें तो पता होगा, कॉलेज के सामने। तो हम फिर वहाँ निकल के चले गए। हमने कहा चलो हम यहाँ थोड़ा ग्रीनरी देख लेते हैं और यहाँ थोड़ा वेट कर लेते हैं।
دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں بہت پیارا پارک تھا. میں تو بس تھوڑی سی جگہ پہ یہیں بیٹھی تھی, سامنے گیٹ وغیرہ نظر آ رہا تھا. تو پھر بچے نے پھر ایک ایک چیز کر کے بیچارہ اندر لے کے گیا, وہاں سے واپس لے کے آیا, کیونکہ آج کل کے بچے ہیں نا, انہیں نخرے بڑے ہیں جی, میں نہیں چیزیں لے کے جاتا, میں کیسے اٹھا کے لے کے جاؤں. وہ تو اس نے بڑے سے بیگ میں ڈال کے تو پھر وہ لے کے گیا. تو وہاں سے ہم فارغ ہوئے تو بھائی کے یہاں نا نیو ہسپتال میں کوئی رہتے ہیں ڈاکٹر دوست ہیں, تو ان کا فون آ گیا کہ بھئی آپ لوگ جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے کھانا ہمارے گھر سے کھاتے جائیں. تو ہم پھر یہ نیو ہسپتال ہے, نیو ہسپتال میں پھر ہم ان کے فرینڈ کے گھر گئے تھے. تو وہ بہت ہی مل کے بہت خوش ہوئی. میرا تو ظاہر ہے فرسٹ ٹائم ہے, اور وہ لوگ تو ملتے رہتے ہیں, پر وہ فرسٹ ٹائم میں بھی وہ جو لیڈی تھی وہ اتنی پیار سے اتنے محبت سے ملی نا کہ مجھے فیل ہی نہیں ہوا کہ میں فرسٹ ٹائم ان کے گھر آئی ہوں. یہ سامنے انہیں ہاسپٹل والوں نے یہ فلیٹ دیے ہوئے ہیں جس میں وہ لوگ رہتے ہیں, یہ نیچے والا ہی ان کا فلیٹ تھا. تو بہت پیارا بنا ہوا تھا, بہت ہی پیارا. تو آپ بھی, اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اندر جا کے, تو آپ بھی دیکھیے گا. بہرحال لاہور میں گئی ہوں, بہت مزہ آیا. ہمیشہ مزہ آتا ہے جب بھی جاتی ہوں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مجھے آج ہی مزہ آیا. تو پہلے میں فیملی کے ساتھ جاتی ہوں, اور اب میں اپنے فرینڈ کے ساتھ گئی تھی. یہ دیکھیں جی, یہ ان کی ایڈریس ہے. اور بہرحال بہت اچھا لگا. یہ ان کا گھر بہت پیارا بنا ہوا تھا. میں ابھی آپ کو نا تھوڑی دیر میں گھر کا ٹور بھی دے رہی ہوں. یہ دیکھیں جی, یہ ان کا بیڈ روم ہے جس میں ہم بیٹھے تھے, اور جینٹس کو انہوں نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا. تو وہ میری فرینڈ ڈرائنگ روم میں کیمرہ لے کے گئی تھی کہ بھئی آپ نہ جاؤ, ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی تمہارے, میں بنا کے لے کے آتی ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے چلے جانا. یہ ان کا بیڈ روم تھا جس میں چنی اوٹی فرنیچر پڑا ہوا تھا, بہت پیارا لگ رہا تھا. انہوں نے اپنے گھر کو بھی اچھا سیٹ کیا ہوا تھا. چھوٹا بھی فلیٹ نہیں تھا, 2 بیڈ روم تھے, ایک ڈرائنگ روم, ٹی وی لاؤنج, اور کیا کہتے ہیں کچن تھا. چھوٹا ہو گھر بڑا ہو, گھر تو انسانوں سے بنتا ہے, اینٹوں کی تو بس دیواریں ہی ہوتی ہیں. تو وہ خود بہت اچھی تھی, ان کے گھر سے زیادہ ان کی خود کی نیچر بہت اچھی تھی, جو ڈاکٹر کی مسز تھی. تو بہت ہی پیار سے. یہ دیکھیں, یہ اورنج شرٹ والی یہ ہیں وہ, جو میں خود ہی کہتی تھی میں آپ کو خود گھر دکھاتی ہوں. تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں, آپ بھی دکھا دیں ہمارے ساتھ گھوم پھر لیں. تو وہ آ کے اتنی ہم ان کے پاس آئے تو اتنی خوش ہو رہی تھی نا, سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیوں. وہ ان کے نا ہر انداز سے خوشی جھلک رہی تھی ہمارے آنے کی. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے فیس سے کہ بھئی انہیں ہمارا آنا اچھا لگا ہے یا نہیں لگا. پر بہرحال وہ بہت خوش ہو رہی تھی. انہوں نے کہا مجھے 10-5 منٹ دیں, کیونکہ ہم میرے خیال میں 12-1 بجے گئے تھے, تو وہ کہہ رہے تھے ہم ابھی سو کے اٹھے ہیں, ہم نے بھی ابھی ناشتہ نہیں کیا, تو 5-10 منٹ دیں مجھے, تو میں آپ کیا کہتے ہیں کھانا بنا لیتے ہیں. تو کھانا بھی بنائیں گے, گپ شپ بھی لگائیں گے, اور مزے بھی کریں گے. تو یہ ان کا چھوٹا سا لانڈری سسٹم تھا جہاں وہ واشنگ وغیرہ پڑی ہوئی تھی. تو چھوٹا سا گھر مگر صاف ستھرا اور بڑا پیارا انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا. 2 میرے خیال میں بچے ہیں ان کے, ایک بیٹا ہے اور بڑا بیٹا, یہ چھوٹی بیٹی ہے ان کی. تو یہ دیکھیں جی, یہ ہے ان کا دوسرا بیڈ روم. تو انسان کو نا انسان کی محبت اور اخلاق دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنے پیار اور محبت سے ملا ہے آپ سے. اور گھر تو پھر بعد میں کاؤنٹ ہوتا ہے, پہلے انسان کا اخلاق دیکھا جاتا ہے. تو یہ ان کا ڈرائنگ روم تھا. یہ میری فرینڈ لے کے گئی تھی کیمرہ, بھئی آپ دے دو مجھے. اندر آپ کے بھائی نے شرٹ اتاری ہوئی ہے, تو وہ تھوڑا ریلیکس ہو رہے ہیں, نہا رہے ہیں, کہتے ہیں پھر آگے لمبا سفر کرنا ہے, تو میں تھوڑا نہا کے تھوڑا ایزی فیل کر لوں. تو یہ ہاسپٹل کے اندر ہی انہیں ایک فلیٹ ملا ہوا ہے جو بہت ہی پیارا تھا, صاف ستھرا, نیٹ کلین. اور سب سے اچھا کہ وہ خود بہت اچھی تھی. ڈاکٹر صاحب تو کہیں گئے ہوئے تھے, وہ تو ہم سے خیر ملے نہیں. تو بیگم ان کی تھی جو بہت اچھی تھی, جیسی بیگم ہے تو ہسبینڈ بھی ویسے ہی ہوں گے. یہ سامنے ان کے انٹرس کا دروازہ ہے. تو چھوٹی چھوٹی ڈیکوریشن انہوں نے بہت پیاری کی ہوئی تھی, بہت زیادہ بھی نہیں کیا ہوا تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھ کے بس ہیوی کر دیا گھر کو. مختصر چیزیں مگر اچھی چیزیں تھیں. یہ انہوں نے کھانا پھر لگا دیا, میں تو سو گئی تھی. تو نماز کے ٹائم میری آنکھ کھلی, نماز پڑھنے کے بعد, قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد دوپہر کو 2-2:30 بجے, تو پھر یہ انہوں نے کھانا لگا دیا جس میں قیمہ اور آلو بنے ہوئے تھے, چکن کا سالن بنا ہوا تھا, اور سلاد, رائتا, میٹھا, جو بھی ہوتا ہے کھانے میں سب تھا. تو بہت مزے کا تھا.
ان سے گپ شپ کر کے بہت مزہ آیا۔ بعد میں ان کی پڑوسن بھی آ گئی، وہ پٹھانی تھی بیچاری، ہم لوگ اپنی زبان بول رہے تھے تو وہ بیچاری ہمارا منہ دیکھتی تھی، تو پھر ہم نے اردو بولنا شروع کر دیا، تو وہ پھر خوش ہوئی، مطمئن ہوئی تھوڑی سی کہ بھائی ٹھیک ہے اب صحیح ہے۔ تو بہت اچھا لگا جب سب مل کے بیٹھے، کھانا کھایا، گپ شپ کی۔ تو بھائی اور بھائی کے بیٹے کو انہوں نے ڈرائنگ روم میں کھانا دے دیا تھا، تو ان کا ٹیبل میں لگاتی نہیں ہوں کیونکہ بھئی میری وجہ سے شاید بھی میں جھجک کروں اور شرم کروں ان کے ساتھ کھانا کھانے میں، تو اس لیے انہوں نے پھر کمرے میں ہی لگا دیا تھا کھانا، تو ہم نے سب نے مل کے کھانا کھایا، مزے کیے، گپ شپ کی۔ بہرحال اوور آل کہ بہت اچھے تھے یہ لوگ۔ تو یہ دیکھیے جی، یہ ڈاکٹر صاحب کی فائل پڑی تھی سامنے، میں نے کہا چلو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، ڈاکٹر مدثر مہدی میرے خیال میں نام ہے ان کا۔ یہ دیکھیں جس کے وہ اسپیشلسٹ ہیں، معدے کے اور جگر کے، اور بھی پتہ نہیں 2-3 اور بھی ہیں جس میں انہوں نے اسپیشلائز کیا ہوا ہے۔ اور ہم ان کے کھانا کھانے کے بعد ہم ان کے گھر سے نکل آئے تھے، شام کا ٹائم ہو گیا تھا تقریباً، نکلتے نکلتے سورج غروب ہو رہا تھا، تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز فل واچ کیا کریں اور لائک سبسکرائب کر دیں، اگر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں، پرانے ہیں تو لائک اور اچھا کمنٹس کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ پھر یہ راستے میں جی ہم رک گئے، چلو تھوڑی سی کچھ سنیکس وغیرہ لے لیتے ہیں اور کھاتے پیتے جائیں گے اور منہ چرتا جائے گا تاکہ بوریت نہ ہو، اور ہم کتنی باتیں کریں، بندہ باتیں کر کر کے بھی تھک جاتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے راستے میں مجالس نوئے وغیرہ لگا لیے تھے گاڑی میں اور ہم پیچھے کھاتے گئے۔ یہ تھوڑی سی چیزیں پرچیز کی تھی کہ بھئی ہم کھا پی لیں تاکہ راستے کا جو سفر ہے وہ تھوڑا کھاتے پیتے آرام سے گزر جائے۔ یہ چیزیں سلیکٹ کر رہی تھیں وہ، کچھ اسے میں نے سلیکٹ کی، کچھ میری فرینڈ نے سلیکٹ کی، بس دونوں نے ملا کے سلیکٹ کر لی، راستے میں بھئی شیئر کرتے ہوئے کھاتے جائیں گے۔ ان میں ڈرائی فروٹ بھی پڑے، موٹر وے پہ بھی بڑی مہنگائی ہے، بہت مہنگائی ہے۔ بہرحال مجھے تو یہ ریزنیبل ہی پرائز لگے تھے ان کے، اتنے مہنگے نہیں تھے، صحیح تھے۔ کچھ لوگ تو گھر سے ہی لے کے جاتے ہیں، موٹر وے سے پرچیز ہی نہیں کرتے کہ بھئی موٹر وے سے کیا پرچیز کرنا، جہاں سے ہم نکل رہے ہیں، جس ایریا سے نکل رہے ہیں، موٹر وے پہ چڑھنے سے پہلے ہم لوگ خود ہی پرچیز یہاں سے ہی کر کے لے جائیں، راستے میں آرام سے بھئی کھاتے پیتے جائیں۔ یہاں بھی کوئی اتنی مہنگی چیزیں نہیں تھی، میں نے ہر چیز کے پرائس پوچھے تھے، نارمل ہی تھے، مگر کچھ ہوتے ہیں شاپ والے جو پتہ نہیں کیوں اتنی مہنگی چیزیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، شاورما، کولڈ ڈرنک، لٹر پٹر، پتہ نہیں کیا کچھ خریدا تھا۔ بچوں والی حرکتیں تھی۔ میری ویڈیو یہیں تک تھی، بائے بائے، اللہ حافظ۔